تو اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں مشکل کشا نہیں ہے تو بابد شاہی کوئی نہیں، بابد شاہی کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا۔ 12 مارچ 2023 کو انجینئر محمد علی مرزا بھائی کے ہفتہ وار سیشن میں 300 سے زیادہ لوگ شریک ہوئے تھے۔ سیشن کے ختم ہونے کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو باقی صرف وہ لوگ بچ گئے جن کو علی بھائی نے اسپیشل ٹائم دے رکھا تھا۔ انہی لوگوں میں ایک نور بھائی بھی تھے جو غالی شیعہ سے بہت متاثر تھے اور مسند احمد کی ایک حدیث کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد 2 خلیفتین مقرر کیے ہیں، جبکہ انجینئر صاحب کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور وصی صرف اور صرف قرآن ہے، جیسا کہ بخاری مسلم میں بھی آیا ہے۔ الحمدللہ انجینئر صاحب نے اس بھائی کے تمام وسوسوں کا علمی جواب دے دیا، لیکن بعض لوگوں نے خواہ مخواہ اس واقعے کو ہنگامے کا نام دے دیا۔ آپ ساری ویڈیو خود دیکھیں اور آپ خود فیصلہ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی بھائی آپ سے سوال جو میرا تھا وہ خلیفتین والی روایت میں تھا۔ جی مسند احمد کی 1395 اس میں آپ نے کہا کہ کوئی اصول ہے شریک القاضی مدلس ہے حق سے روایت کرتا حق سے روایت کرتا۔ پھر ہم نے اس کا آپ کو میں نے سما بھی بتایا تھا کہ فلاں کتاب میں رکین سے جی رکین کے ساتھ ابو داؤد سے بتایا تھا۔ جی ابو داؤد ہاں یہ موجود ہے ہمارے علم میں، لیکن آپ نے ایک اصول بتایا، لیکن وہ اصول آپ بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی وہ اصول بتا دیا، وہ دیکھیں جی کہ جو اصول جی میں بولتا ہوں جو مسلم شریف کے مقدمے میں ہے نا کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی، ٹھیک ہے، جب تک کہ سما کی تصریح نہ ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ بتائے راوی سوری سما تو مل گیا نا، میں آپ کو بتاؤں نہیں ملا سرکار، وہ آپ کو ہر روایت کا الگ سے میری جان میں آپ کو بتائیں سرکار ایسے نہیں، آپ وہی نا آپ علم حدیث سیکھیں، آپ نے علم حدیث پڑھا ہوا نہیں، میرے پاس صحیح مسلم کا مقدمہ سرکار میری جان میں آپ کو بتاتا اس میں تو امام مسلم لکھ رہے ہیں کہ اگر ایک وقت میں بھی وہ تھے نا تو ان کی حدیث حجت ہے۔ جی جی جب جی اگر ثابت تو انہوں نے کہا دور کی میرے بھائی مجھے سب پتہ ہے تب بھی حدیث قبول ہوگی۔ اب آپ خاموشی سے میرا جواب سنیے۔ آپ نے امام مسلم کے خطبہ مجھے کوٹ کیا نا، میں 20 دفعہ مقدمہ پڑھا کے ویڈیو میں ریکارڈ کروا ایسے ہی، لیکن وہ ویسے نہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب آپ نے بیچ میں نہیں بولنا، میں 2 منٹ میں آپ کو جواب دوں گا، اس کے بعد آپ تشریف لے جائیے گا۔ اچھا، امام مسلم نے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ مدلس کی ان کی روایت آپس میں گفتگو نہیں کسی نے نہیں کری، سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور ہوگی جب تک کہ وہ راوی کنفرم نہ کر دے کہ اس نے یہ روایت کس سے سنی ہے، یہ روایت کس سے سنی ہے، خالی سما ثابت ہونا کافی نہیں ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اب ایک راوی کی کسی دوسرے سے ملاقات اور سماعت ثابت ہے لیکن وہ راوی مدلس ہے، میں نے کہا تھا بیچ میں نہیں بولنا، آپ تیسری بار بولیں گے میں آپ کو باہر نکال دوں گا، کیونکہ آپ پھر سیکھنے تو نہیں آئے، سیکھنے ہیں مجھے جواب مکمل کرنے دینا۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو میری بات تو پوری مکمل ہونے دینا۔ آپ کس نے رائٹ کیا کہ آپ اس طریقے سے مس بہیو کریں؟ آپ نے سوال کیا نا، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا میرے بھائی، آپ کو میں نے کہا تھا آپ کو صبر ہی نہیں آئے گا، آپ جواب سن نہیں سکیں گے، کیونکہ جب بندہ کوئی شیطان کے ہتھے چڑھتا ہے نا اسے شیطان صبر نہیں کرنے دیتا۔ ظاہر ہے آپ دیکھیں یہ جملہ ہی مکمل ہوا، اب آپ اگر بولے تو میں نے آپ کو نکال دینا ہے، میں کوئی 1 گھنٹے کی تقریر نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، آپ سیکھنے کے لیے نہیں آئے نا تو قرآن مجھے حکم دیتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی آپ کے ساتھ جہالت کا ثبوت دے آپ نے اس سے متارکت کر، یہ آخری چانس تھا، اب آپ اپنی زبان کو لاک لگا۔ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سماعت کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی جب تک کہ راوی یہ بتا نہیں دے کہ اس نے وہ سماعت اس سے کی ہے کہ نہیں، اس حدیث کے لیے سماعت جو حدیث کوٹ ہو رہی ہے، مطلقاً سماعت نہیں، مطلقاً اگر 2 راویوں کی سماعت ثابت ہو جائے اور وہ راوی ان میں سے ایک مدلس ہو، مدلس اگر 50 دفعہ ان سے روایت کرتا ہے نا، اس کی 50 کی 50 روایتوں کے لیے الگ الگ سما کی تصریح ضروری ہے، اس کے بغیر وہ تصور ہوگی ضعیف روایت۔ اچھا اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ جی ابو داؤد کے اندر وہ روایت ہے جو آپ نے پیش کی رکین والی، سرکار ابو داؤد کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب کے ذرا کمنٹس پڑھ لیں، وہ میں نے ڈسپلے بھی کروائے۔ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے اس میں شریک القاضی مدلس ہے،
اور ام سے روایت کر رہے ہیں، لیکن سما کی تصریح دوسری فلاں کتاب میں 2-3 کتابوں کے انہوں نے حوالے دیے ہیں کہ اس کتاب میں شریک القاضی یہی روایت حدثنا اور اخبرنا سے بیان کر رہے ہیں. لہذا شیخ زبیر صاحب اس روایت کو ضعیف مان رہے ہیں. اس کو صحیح کیوں مان رہے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں کہ شریک کی سماعت جو ہے وہ رکین سے ثابت ہے، نہیں، اس لیے کہ اس روایت کے لیے، اس اسپیسیفک روایت کے لیے سماعت ثابت ہے. 50 جگہ اس کی سماعت ثابت ہو جائے. ہم نے سماعت کا انکار نہیں کیا، ہم نے یہ کہا ہے اس سند کی سند کے اوپر یا کسی اور سند کے اوپر وہ جو روایت بیان کر رہا ہے نا، اس روایت کو وہ حدثنا کے ساتھ بیان کرے، مطلقاً سماعت نہیں. مطلقاً سماعت تو ثابت ہے، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں ثابت ہے، لیکن جب کوئی راوی مدلس ہو جائے نا، پھر ہر روایت کے لیے جو بھی وہ عن سے روایت کرے گا تو اسے اپنی سماعت ثابت کرنی ہوگی کہ اس نے اس سے سنی ہے. تو یہ جو مسند احمد کی روایت ہے نا، اس روایت کے لیے سماع کی تصریح چاہیے. جو ابو داؤد کی آپ بار بار آ کے پیش کر رہے تھے نا، تو میں نے اس کا جواب بار بار لائیو سیشن میں دیا تھا کہ ابو داؤد کے فٹ نوٹ کو پڑھو، اور کہہ رہے تھے آپ کے جی آپ کے علاوہ کسی نے نہیں کہا. شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہوا ہے، وہ جو آپ روایت خود بتا رہے تھے اس کے فٹ نوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں شریک القاضی مدلس ہے. دیکھیں اب آپ کو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی، آپ بار بار آ کے وہی لکیر پیٹتے ہیں ہر سیشن میں، اور یہ ابو داؤد بھی فلانے حدیث ہے زبیر صاحب نے لکھا ہے. زبیر صاحب تھلے کے لکھے ہو، پڑھو. زبیر صاحب تو ضعیف کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ ضعیف ہے، لیکن یہ والی حدیث سماع کی تصریح کے ساتھ دوسری کتاب میں ہے، اس کی بنیاد پہ میں اس کو صحیح سمجھ رہا ہوں. لہذا خلیفہ تعین والی روایت اگر سماع کی تصریح کے ساتھ کسی کتاب میں موجود ہے تو وہ آپ لے کر آئے. نمبر 1 یہ تو مسئلہ اس روایت کا حل ہو گیا. دوسرا نہیں، میں اجازت تو بعد میں دوں گا. آپ نے اپنے سیشن میں کہا میرے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں نا دنیا میں، ان کی بنیادی نشانی یہ ہے کہ ان کی توحید درست ہوتی ہے. اگر میرا کوئی اسٹوڈنٹ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کی توحید صحیح نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے مجھ پہ. آپ یا علی مدد کو شرک کہتے ہیں؟ نہیں، شرک حرام نہیں، شرک یا علی مدد. اچھا، جس کا عقیدہ یا علی مدد کا ہو اور مولا علی علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارتا ہو، خواہ وہ اللہ کا بندہ سمجھ کے پکارتا ہو، اس کے اس عقیدے کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شرک سمجھتے. جس کا عقیدہ توحید درست ہوگا نا، اسی کا عقیدہ ختم نبوت ہمارے نزدیک معتبر ہوگا. ایک بندہ کہتا ہے میرا عقیدہ توحید تو درست نہیں ہے لیکن میرے باقی سارے عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہے، ہمارے نزدیک وہ زیرو سے ملٹی. لہذا یہ جو مسئلہ خلافت یا امامت ہے نا، یہ ایک ریت کے ذرے کے برابر ہے ایز کمپیئر ٹو عقیدہ توحید. توحید اگر یہ کائنات ہے نا، تو عقیدہ امامت خلیفتین وہ اس نقطے کے برابر بھی ہے توحید کے مقابلے. لہذا جو کسٹوڈین بنے ہوئے نا ان روایتوں کے اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے سنی شیعہ کنفلکٹ کو کھڑا کیا ہوا ہے، وہ کسٹوڈین جو ہے عقیدہ توحید میں فیل ہے. وہ ختم نبوت کو مانیں، وہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کریں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ مولا علی کی یہ عقیدہ توحید ہی نہیں تھا. لہذا خلیفتین والی جو روایت ہے اس کے جو پورا ایشو ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. جو آپ نے خود ابو داؤد سے روایت پیش کی تھی اس کی آپ نیچے فٹ نوٹ پڑھ کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی، فٹ نوٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ نے جو کوٹ کی تھی ابو داؤد شیخ زبیر صاحب کی، زبیر علی زئی صاحب نے اس کا سما ثابت کیے فلاں کتابوں کے حوالے سے. اس روایت کے لیے سما، ایک منٹ، اس روایت کے لیے سما، مطلقاً سما نہیں. یہ علی بھائی میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے یہ اصول بتایا ہے کہ اصول کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہر حدیث کا الگ سے سما. جی جی، شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہوا ہے. تو یہ والی بات امام حسمی اور امام اس کو نہیں سمجھ رہی جو باقی اماموں کو کیا سمجھ، انہوں نے جیت نہیں. میرے بھائی ایک منٹ، اماموں کو کیا سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی یہ بات کی بات ہے. پہلی بات ہے کہ آپ نے لائیو سیشن میں آ کے کہا کہ زبیر علی زئی صاحب اس اصول کو نہیں مانتے. انجینئر صاحب کا یہ اپنا بنایا ہوا اصول ہے، پہلے اس کے اوپر تو رجوع کریں آپ. یہ آپ نے کیوں لائیو سیشن میں کہا کہ انجینئر صاحب کے علاوہ کوئی بندہ اس اصول کو نہیں مانتا؟ ان کے اپنے استاد شیخ زبیر صاحب بھی مانتے ہیں کہ شریک القاضی کی جو آن والی روایت ہے وہ اگر سما کی تصریح کسی میں بھی مل جائے تو وہ ثابت ہو جائے گی. یہ آپ نے شیخ زبیر صاحب پہ یا میرے ریفرنس سے کیوں مجھ پہ بہتان باندھا؟ وہ آپ کو میں نے سمجھا دی پوری بات. آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے آپ ہی سے سیکھا ہے، لیکن مجھے فی الحال میں ریسرچ کر رہا ہوں. جی وہ ریسرچ کر رہے ہیں، میں نے آپ کو ریسرچ کا جواب دے دیا. ایک منٹ، لیکن میں آپ سے ابھی
یہ سوال جو کر سوال کا میں نے جواب دے دیا. اب آپ کی ویڈیو میں ریکارڈ ہو گیا, آپ تحقیق کر کے سرچ کر کے اگلی دفعہ آ جائیں. علی بھائی میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی, اس نہیں کی نا, آپ کی تحقیق تو ختم ہوگی نا. لیکن جو میرا مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر جو ہے نا ہر حدیث کا سما الگ سے ثابت جی ہوگا, یہ اصول محدثین آپ ہے مجھے بھائی ملے, میں یہ ساتھ میرے بھائی, حدیث کا اصول ہے یہ الگ سے سما. اب آپ آ جائیں امام مسلم کی طرف. آپ نے جو امام مسلم کی بات کی, مسلم کا مقدمہ میں نے پڑھایا ہے. امام مسلم نے یہ لکھا ہے, امام مسلم یار رک جائے, میں سمجھا رہا ہوں نا آپ کو. جب آپ اسٹوڈنٹ ہیں میرے بھائی, آپ علم حدیث آپ کو پتا نہیں ہے. ایک بندے کو انگریزی نہیں آتی تو میں اس کو پہلے اے بی سی پڑھاؤں گا نا یار, یا تو سیکھ لو. میری تو یہ فیلڈ ہے نا, میں ٹیچر ہوں نا, اس میں کوئی دکھ والی بات نہیں ہے. امام مسلم نے جو آپ نے بات کوٹ کی وہ یوں نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, وہ میں بتاتا ہوں کیا ہے. وہ آپ کھول کے مجھے نہ بتائیں, میں سمجھاؤں گا, میں ٹیچر ہوں. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا, آپ ایک ہفتہ کیا ایک مہینے ایک سال کا ٹائم لے لیں, اگلی بار آ کے تحقیق کر کے مجھ سے بات کیجیے گا. پہلے میں آپ ایک پیج پہ آ جائیں, ٹھیک ہے نا. امام مسلم نے جو مقدمے میں لکھا ہے وہ کیا ہے, وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیا لکھا ہے. امام مسلم نے مقدمے میں اپنے استاد امام بخاری کے اوپر رد کیا. امام بخاری کا یہ موقف تھا کہ اگر دو بندے ایک زمانے میں پائے جاتے ہوں اور ان کی ملاقات ممکن ہو اور وہ ملاقات ان کی ثابت نہ ہو تو وہ کہتے تھے میں وہ روایت نہیں لوں گا, مجھے پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا یہ دونوں کہیں ملے ہیں. اچھا, امام مسلم نے اس پہ نکیر کی امام بخاری کے اوپر کہ یہ آپ نے جو شرط رکھی ہے یہ شرط سلف میں کسی کی نہیں ہے. اگر راوی صدوق ہے, ثقہ ہے, سچے ہیں اور ان کا ایک زمانے میں ملنا ممکن تھا لیکن ان کی ملاقات رپورٹ نہیں ہوئی, اس کے باوجود وہ سچا بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس نے حدیث بیان کی, تو اب یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ ملاقات جہلم میں ہوئی تھی یا لاہور میں ہوئی تھی. وہ چونکہ سچا ہے تو آپ بات مانیں گے. مدلس کے لیے نہیں ہے یہ. ہاں بھائی, یہی تو میں سکھا رہا ہوں آپ کو. آپ کو علم حدیث کی علم میں نہیں پتا, مدلس کے لیے نہیں ہے. ہاں, اب آپ اگلی دفعہ تیاری کر لیں. بات سن یار, میں نے کہا جواب یار بیچ میں آپ نے نہیں بولنا, میں آپ کو پورا مقدمہ سمجھا رہا ہوں, ان سب کو سمجھ آ جائے گی, یہ آپ کو باہر جا کے پھر سمجھائیں گے. آپ میرے ٹیمپو نہ توڑیں. تو آپ اٹھا رہے ہیں ادھر کا روڑا ادھر کی اینٹ فٹ کر رہے ہیں. مدلس کے لیے یہ نہیں ہے. امام مسلم پہ جھوٹ نہ باندھیں. انہوں نے غیر مدلس کی بات کی ہے کہ جو تدلیس نہ کرتا ہو, جو اپنے استاد کا نام نہ چھپاتا ہو. آپ کہیں کی چیز اٹھا کے نماز کے قریب مت جاؤ, یہ نہ کریں. مدلس کے لیے امام مسلم نے اینڈ پہ جا کے کنکلوڈ کیا ہے کہ مدلس کے بارے میں اتفاق ہے, مدلس سچا ہے, صدوق ہے, جو مرضی ہے, جب تک اس کی روایت کے لیے وہ سما ثابت نہیں ہوگا. ہر روایت کے لیے وہ اپنا سما بتائے گا, ورنہ یہ کیا ہوگا کہ وہ جب ان کہہ رہا ہے, مجھے فرشتے آ کے بتائیں گے کہ اس نے ان جو ہے وہ حدثنا والا ان بولا ہے یا بغیر حدثنا والا, کیونکہ وہ تدلیس تو کرتا ہے, اپنے استاد کا نام تو چھپاتا ہے. 10 روایتیں میں بیان کر رہا ہوں ان کی, اس میں سے کون بتائے گا کہ 5 حدثنا والی ہیں اور 5 بغیر حدثنا ہے. تو محدثین نے پھر ایک پیٹ رول بنا دیا کہ کہیں شیطان داخل نہ ہو سکے. انہوں نے کہا جب تو مدلس ہے نا تو اپنی ہر روایت کی سما کی تصریح تو دے گا, تو بے شک صدوق ہے, چونکہ تیرے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے کہ تو چھپاتا ہے اپنے راویوں کے نام کو. صرف یہ نہیں کہ میری اور نور کی ملاقات ہوئی ایک دفعہ اور میں 1000 حدیثیں نور سے ان سے بیان کر دوں اور میں کو میری ملاقات ہوئی تھی, اگر میں مدلس ہوں نا میری آنے والی روایت ریجیکٹڈ ہے. البتہ اگر میں مدلس نہیں ہوں اور میں تدلیس کو حرام سمجھتا ہوں, جب تک سما کی تصریح نہ ملے میں بات اگلے کی سنتا نہیں ہوں, تو میں نور سے اگر 1000 روایتیں بیان کروں گا نا, مجھے ان حدثنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں تو اس چیز کو عیب سمجھتا ہوں. لیکن اگر میں مدلس ہوں, میں کہوں گا نور نے مجھے یہ بیان کیا اور ان, تو مجھے بتانا ضروری ہے کہ ڈائریکٹ میں نے نور سے سنا یا کسی اور سے سنا. یہ اس لیے محدثین نے شرط لگائی ہے کہ جو ان والی روایتیں ہیں نا مدلسین کی, اور ٹوٹل 300 بندہ جو تدلیس کرتا ہے راویان احادیث میں, لاکھوں لوگ تدلیس نہیں کرتے, لیکن وہ جو 300 گھیڑے میں آئے ہوئے ہیں نا, ان کی کوئی روایت ہر روایت کے لیے سما کی تصریح دیں گے. اگلے دن ایک بھائی کوفے سے انہوں نے جوائن کیا لائیو سیشن, شیعہ تھے, اور وہ مجھے آگے بتا رہے ہیں جی میری شیعہ علماء سے بات ہوئی ہے, امام بخاری نے رکین سے سمت. یار مجھے بتا رہے ہو, یہ تو وہ باتیں جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. مسئلہ اصول محدثین سمجھو. اصول محدث یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کہیں اس کی سند ثابت ہوگی ہے, وہ صرف اس ایک حدیث کے لیے اس کی سما ثابت ہے. اس کے علاوہ ہر حدیث کے لیے جب وہ ان سے روایت کرے گا, چونکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ اس نے سنا ہے کہ نہیں, وہ تدلیس تو وہ کرتا ہے,
وہ بیچ میں ڈنڈی تو مارتا ہے تدلیس والی, تو ہر روایت کے لیے ہوگا. اب میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں, کتنی مثالیں ہیں. یہ حدیث جو ہے نا ابن ماجہ میں اور ابو داؤد کے اندر, اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاندوں کو کریں. اس حدیث کے نیچے بھی شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے اسنادو صحیح, لیکن ساتھ لکھا ہے شریک القاضی مدلس. اچھا تو اسنادو صحیح کیوں؟ ساتھ میں لکھا ہے لیکن شریک القاضی نے یہی حدیث سنن البیہقی میں جب بیان کی ہے نا تو حدثنا سے بیان کی ہے, تو وہ ان والا سکم اتر گیا. یہ نہیں ہے کہ کوئی اور حدیث اس نے حدثنا سے بیان کی ہے تو سماعت ثابت ہو گئی ہے تو وہ چونکہ فارمولا لائی جاؤ آ جائے گا. نہ, ہر روایت کے لیے حدثنا لگا کرے گا. یہ ہے اصول محدثین. اور جو آپ امام مسلم کے وہ رول بتا رہے تھے وہ غیر مدلسین کے لیے ہے, جو یہ کام نہیں ڈالتے اور جو سکھ اور سلوک ہے وہ بے شک جناب بیان کریں. یہ ہے اصول. یہ ویڈیو میں ریکارڈ ہو گیا, یہ آپ گھر جا کے 10 دفعہ سنیے گا. جو لوگ آپ کو جواب دے کے ویلاگز بناتے ہیں یا آپ کو سمجھاتے ہیں یا آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, قیامت تک کے لیے ٹائم ہے, اس کو سنیں, تیاری کریں, پھر میرے پاس آئے. اگر میرا اور آپ کا علم ایک لیول کا نہیں ہے, یعنی علم میں مولویوں والی بات نہیں کر رہا, یعنی میں اور آپ ایک پیج پہ نہیں ہے, اگر میں آپ کو بنیادی بات بھی مجھے بتانی پڑے, جیسے آپ نے کہا مسلم نے یہ لکھا تو میں نے بتایا یوں لکھا ہوا ہے, آپ نے آ کے صراحتاً مجھے بڑا دکھ ہوا, آپ نے صراحتاً آ کے ویڈیو میں کہا کہ شیخ زبیر صاحب نے جو ہے نا وہ رکین کے ساتھ کی ہوئی ہے, تو میں نے اگلے سیشن میں آ کے بتایا کہ وہ اس سند کے لیے کی ہے, مطلقاً نہیں کی. شیخ زبیر صاحب نہیں مانتے. اور آپ کا یہ تو اگلی سٹیج میں ہوگا نا. پہلے تو یہ ہے کہ جو یہ میرے پہ آپ نے جھوٹ باندھا کہ یہ انجینئر صاحب کا اپنا بنایا ہوا اصول ہے, تو یہ بالکل غلط ہے. شیخ زبیر صاحب کے ذریعے جو مجھ پہ جھوٹ باندھا گیا وہ بھی غلط ہے. شیخ زبیر صاحب وہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں, اور میں وہی کہہ رہا ہوں جو امام مسلم نے لکھا ہوا ہے. یہ اصول ہے. اب آپ جائیں اس کے اوپر پوری ورکنگ کریں, نیکسٹ آپ پوری تیاری کر کے. اب آپ بے شک بولیں جو مرضی. علی بھائی جو ہے اپنا باقی محققین جنہوں نے جیسے آپ نے پہلے اپنی ویڈیوز میں تو آپ کو ریگولر سنتا ہوں نا, جی آپ ان کی تحقیق کو نہیں مانتے. آپ نے کہا کہ میں کسی حدیث پہ حکم نہیں لگاتا, میں تو انہیں کے حکم کو لے کے چلتا ہوں. جی امام مسلم کے اور بالکل مجھے آپ پرانے علماء میں بتا دیا امام مسلم شیخ زبیر علی زئی صاحب اس حدیث کی سند کو صحیح ضعیف کا میرے ایک منٹ رک جائیے اللہ کے بندے, اور یہ نہیں ہوتا پرانے محدثین کو. مجھے بتائیں مسند احمد کی جو 27,000 حدیثیں ہیں اس کی تحقیق پرانے محدث میں سے کسی نے کی ہے؟ ابھی آگے شعیب ارنوت نے کی ہے. یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے کہ پرانے کسی محدث نے اس پہ حکم لگایا ہو, یہ بات غلط ہے. اس پہ تو لگایا ہوا ایک منٹ رک جائے نا, رک جائے نا. امام ایسمی کہاں سے پرانا ہو گیا؟ 8ویں صدی ہجری کا ہے وہ. حجر اسقلانی کا استاد, ابن حجر اسقلانی کا استاد ہے تو 8ویں صدی کا ہے, متقدمین تو نہیں, متاخرین میں آتا ہے نا. سرکار ایسمی 807 ہجری میں فوت ہوا ہے اور امام مسلم 261 میں فوت ہوئے ہیں. شعیب ارنوت نے بھی, شعیب ارنوت ہے ہن مرے ہیں 3 سال پہلے. میں نے اس کی کہی میں حدیث تو پہلے حاصل کریں. آپ کی تحقیق میں بتا رہے ہیں, اب پرانے نہیں ہیں, یہ پرانے نہیں. ہم تو ابن تیمیہ کو پرانا نہیں مانتے. ابن تیمیہ کے بعد ایسمی آیا ہے. ابن تیمیہ 728 میں مرا ہے. اب میں نے مولوی ہوتا نا ابھی تو میں ابھی آپ کا 10 ابن تیمیہ کے دو مریا, ایسمی کے دو, جمعہ کے دو مریا, لیکن میں سولوشن اینڈ پہ ہوں, ورنہ میرے پاس چلاکیاں بہت ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں چلاکیاں نہیں کرتا, ورنہ میرے آگے تو ان کا کوئی مفتی بھی نہیں بیٹھ سکتا اگر میں چلاکیاں کروں. میں آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں. امام ایسمی 807 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, آج 1444 چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ حدیث کی کتابیں امام ایسمی سے 500-600 سال پہلے لکھی گئی ہیں, لہذا امام ایسمی کو پرانا نہیں ہے. امام ایسمی سے تو یہ مشکات والا پرانا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو مسلم کا مقدمہ بتا رہا ہوں. مسلم نے ایک رول بتا دیا, اس رول میں قیامت تک جتنی حدیثیں ضعیف ہوں گی نا, میں ڈنکے کی چوٹ پھینکوں گا کہ اس حدیث کو امام مسلم نے ضعیف کہا. یہ جو ڈیمانڈ ہے نا کہ ہر حدیث کے لیے حکم ملے, یہ نہیں ہوتا. اگر ایک بندہ اصول بیان کر رہا ہے نا اور کہہ رہا ہے اس اصول پہ جتنی حدیثیں ہوں گی وہ ضعیف ہوں گی, تو وہ امام جی اس حدیث کو امام مسلم نے ضعیف کہا ہوا ہے. آپ نے کہا, ہم کہیں گے کہ انہوں نے کہا مدلس کی آنے والی روایت, اس روایت کے اعتبار سے جب تک سما کی تصریح نہ ہو 1 کروڑ روایتیں بھی لائیں نا. اور یہ میں آپ کو جو اصول بتا رہا ہوں یہ کیسے ہے, آپ امام ذہبی کو پڑھیں. میں یار آپ کو سکھا رہا ہوں نا, کیا او یار آپ نے کیا بولنا ہے, آپ وہی جملے بول رہے ہیں. ہاں جی میں سیکھ رہے تو سیکھ رہے, چپ کر کے. امام ذہبی نے حدیث کی تحکیم کی ہے نا المستدرک کی, ہر حدیث کے ساتھ لکھتے ہیں کہ بخاری کی شرط پہ یہ حدیث صحیح ہے, مسلم کی شرط پہ یہ حدیث صحیح ہے. 8,500 حدیث کے اوپر حکم لگائے ہیں آلموسٹ امام ذہبی نے.
इमाम ज़ाबी आज से 700 साल पहले है। आप इमाम ज़ाबी से पूछें कि इमाम मुस्लिम और बुखारी तो तुझसे 600 साल पहले आया, तू किस तरह कह रहा है कि बुखारी ने इस हदीस को सही कहा है? बुखारी ने तो कोई नहीं कहा। वो क्या लिखते हैं? अला शर्त बुखारी अला शर्त मुस्लिम। क्यों? क्योंकि इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी ने जो अपने उसूल वज़ा किए हैं वो किताबों में लिख दिए, जैसे लॉगरिथम की बुक में लिखा हुआ है कि इसका लॉग ये होगा, ये होगा। उसके बाद क़यामत तक जितनी भी रिवायतें आएंगी ना, वो उस उसूल पे परखी जाएंगी। अब आखिरी जुमला मैं बोल रहा हूं, जो आप खलीफतैन वाली रिवायत कह रहे हैं ना, उसको इमाम मुस्लिम ने ज़ईफ कहा है, क्योंकि उन्होंने जो उसूल बयान किया है उस रिवायत के ऊपर ज़ईफ है। आपने कहा था पुराने बुजुर्गों में से आप तो लेके आए हैं एस्मीन छड़ा को 400-600-700 साल पहले। मैं दस रहा इमाम मुस्लिम ने मुकदमे च लिखा है, और इस उसूल को शेख जुबैर साहब ने अप्लाई किया। जो आपने वीडियो में आगे कहा था कि शेख जुबैर साहब का भी ये मौकिफ नहीं है, वो तो गलत निकला आपकी बात। वो बात गलत निकली कि नहीं? कौन सा? कि शेख जुबैर साहब का ये मौकिफ नहीं है जो आपने मेरे पे बांधा। नहीं, शेख जुबैर अली ज़ई साहब ने जो मौकिफ रखा है अली, वो मेरे वाला है। उन्होंने समा की तस्रीह बताई है उसकी, तो बताइए एक उस हदीस की बताई है, मुतलक नहीं। जो आपकी बात है ना, इससे मैं अभी भी इख्तिलाफ, मुझे सेटिस्फाई नहीं हुआ। नहीं, आप ना हो सेटिस्फाई, लेकिन वो जो देखेगा वो सेटिस्फाई हो जाएगा। अच्छी आपको बात। सारा मुकदमा समझ आ गया? एक इन्होंने वीडियो में आज कहा था कि शेख जुबैर भी कहता है, तो मैंने आज समझाया कि शेख जुबैर क्या कहता है। अब आपको अभी भी नहीं समझ आया कि शेख जुबैर साहब क्या कह रहे हैं, तो सरकार मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। अली भाई ये सवाल सही समझा नहीं पा रहा मैं। मुझे सवाल, मेरे भाई ये 50 दफा इसका सवाल मैं सुन चुका हूं। एक बार मेरे मुंह से सुन ले, शायद आपको जी मैंने जवाब दे दिया। एक मिनट, मैंने जवाब दे दिया। एक आप तैयारी करके नेक्स्ट टाइम। नहीं, अच्छा एक मैं एक शब्द में आपका सवाल सुन लेता हूं। ये जितना मजमा बैठा है ये आपकी तरह मेरा ऑडियंस है। अगर ये समझे गए ना कि मैंने इस बात को एड्रेस नहीं किया तो मैं दोबारा बोलूंगा, अदरवाइज नहीं बोलूंगा। अब आप बोले। अली भाई ये कहना चाह रहा है कि आप कह रहे हैं कि मुदल्लिस की आने वाली रिवायत जो है वो नाकाबिल कबूल है, ये सही मुस्लिम के मुकदमे में लिखा है, ठीक है। और अगर उस रिवायत की दूसरी कहीं, यानी उस रिवायत उस रावी की किसी और उस रावी से समा की तस्रीह साबित हो तो वो रिवायत काबिल कबूल होगी। आपने सिर्फ ये उसूल हमें बताना है, उस किताब का नाम बताना है, उस सफ़े का नाम बताना है जिसमें लिखा हो कि हर हदीस के लिए, लफ्ज़ है हर हदीस के लिए समा की तस्रीह दिखाना लाजमी है। मतलब वो जिस समय पे लिखा हुआ है ना, जिस समय पे लिखा है ना कि हर हदीस के लिए दिखाना कोई जरूरी नहीं है, वो तो थल्ले ही लिखा हुआ है। इमाम मुस्लिम ने मुतलकन लिखा है। जब एक मुतलकन बंदा कहता है कि मुदल्लिस की आने वाली रिवायत जब तक वो अपनी रिवायत की तस्रीह ना करे ज़ईफ है, तो ये हर हदीस के लिए होता है ये। अच्छा, अगर आपको ये बात नहीं ना पता तो आप इल्मे हदीस की अलिफ बे भी नहीं जानते। ये इल्मे हदीस है। बस ठीक है, मैं जवाब दे दिया। ठीक है जी, चलो ठीक हो गया। पढ़ो, पहले एजुकेट हो, फिर आगे बात करो। मुझे दुख होता है कि अगर आपको भी बात मुझे समझानी पड़ेगी ना, फिर टाइम लगेगा। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग बाद में आप देख लीजिएगा। मैं इंतजार करूंगा अगली मुलाकात में, लेकिन अगली मुलाकात में जो जो आपने, मैं आ सकता हूँ। बाकी लोगों को और लोग और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।